بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا لیکچر جسمانی نشوونما کے حوالے سے ہے اور اس لیکچر میں ہم 2 پوائنٹس پر غور کریں گے۔ پہلی چیز جس کا ہم جائزہ لیں گے وہ ہے کہ جسمانی نشوونما پر اثر انداز ہونے والے عوامل، یعنی وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کو پیش نظر رکھ کے ہم جسمانی نشوونما کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور دوسرا پوائنٹ ہے جسمانی نشوونما کی تعلیمی اہمیت۔ بچے کی بہتر جسمانی نشوونما تعلیم کے لیے بنیادی ضرورت کا درجہ رکھتی ہے اور ضروری ہے کہ بچے کی جسمانی نشوونما کی طرف بھرپور توجہ دی جائے، اور ان ذرائع یا ان عوامل کا علم اساتذہ اور والدین کو ہونا ضروری ہے جس کے ذریعے بچوں کی شخصیت کی ہمہ پہلو نشوونما کی جا سکتی ہے یا اس کو ایک فعال کردار ادا کیا جا سکتا ہے۔ ان عوامل پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے وراثت۔ بچے کی بے شمار جسمانی صلاحیتوں کا انحصار وراثت پر ہے، اور وراثت کا مطلب ہے آباء و اجداد سے ورثے میں خصوصیات کا پانا، یا زیادہ آسان زبان میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمام تر خوبیاں یا خصوصیات جو بچہ پیدائش کے وقت اپنی ماں کے پیٹ کے اندر جو ہے اپنے بزرگوں یا آباء و اجداد سے اپنے ساتھ اپنے اندر لے کر آتا ہے، ہم اسے وراثت کا نام دے سکتے ہیں۔ بچوں کی بیشتر صفات میں سے جو مشاہدے میں آتی ہیں ان میں توارث کے اثرات موجود ہوتے ہیں۔ جسمانی نشوونما پر بھی وراثت کے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں، جیسے چہرے کی بناوٹ اور رنگ ہے، سر کی جسامت، ہڈیوں کی ساخت، ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیاں ہیں، جلد کا رنگ ہے، شکل و صورت ہے، یہ سب صفات موروثی ہیں۔ صحت مند والدین کے بچے عموماً صحت مند ہوتے ہیں، اور طویل القامت والدین کے بچوں کا قد بھی عام طور پر طویل یعنی لمبا ہوتا ہے۔ بچے کی جسمانی نشوونما پر اثر انداز ہونے والا دوسرا اہم فیکٹر جو ہے وہ ماحول ہے۔ بہترین اور صحت مند ماحول بھی بچے کی جسمانی نشوونما پر بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر ماحول اچھا ہے اور وراثت کی خصوصیات بھی اچھی ہیں تو 100% توقع کی جا سکتی ہے کہ فرد کی جسمانی نشوونما بہترین سمت میں ہوگی، اور اگر ماحول ناقص ہے اور توارث بھی ناقص ہے تو 100% توقع کی جا سکتی ہے کہ اس کی جسمانی نشوونما ناقص ہوگی۔ گویا فرد کی شخصیت کو نکھارنے میں ماحول سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آب و ہوا یعنی آلودگی سے صاف آب و ہوا بچے کو صحت مند اور توانا بناتی ہے۔ آب و ہوا اس وقت تک صاف نہیں ہوگی جب تک کہ ہم ارد گرد غلاظت یا گندگی کو دور نہیں کر دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں پسماندہ علاقوں میں پانی کا نظام ناقص ہے، اس سے گندگی پھیلتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نالیوں کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے۔ گھروں کو جس طرح سے صاف رکھا جاتا ہے بالکل اس طرح سے ہم اپنے گرد و پیش کو صاف رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ آج اگر بچوں کو صحت مند ماحول ملے گا تو بچوں کے رویے بھی صفائی کو قبول کریں گے اور ذہن بھی تندرست ہوں گے۔ ماحول کو عموماً 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک قدرتی ماحول ہے، یعنی آب و ہوا، موسم کی شدت ہے، قدرتی مناظر یا درجہ حرارت اور روشنی وغیرہ ہے، اور دوسرا طبعی ماحول ہے، یعنی گھر، معاشرے اور اسکول کا ماحول جس میں عمارت، تازہ ہوا، عمدہ خوراک اور بہترین رہائشی سہولتیں شامل ہیں۔ طبعی ماحول میں معاشی حالات بھی کافی حد تک جسمانی نشوونما پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ بڑے خاندان میں کمانے والا عموماً ایک ہی فرد ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ گھر میں اپنے بچوں پر مکمل توجہ نہیں دے سکتا۔ بعض بچے بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں اور وہ زیادہ شدید اثر لیتے ہیں اس بات کا۔ گھر میں بہتر رہائشی سہولیات میسر نہ ہوں تو بچہ بہت دل برداشتہ ہو جاتا ہے، اور تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ گھرانے جو کہ زیادہ خوشحال ہوتے ہیں ان کے بچے عموماً جسمانی اعتبار سے غریب یا پسماندہ گھرانوں کے بچوں سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں، جسمانی نشوونما میں نسبتاً آگے ہوتے ہیں۔ موجودہ دور میں ویسے بھی معاشی حالات نے بچے کی فرد کی جسمانی نشوونما پر شدید اثرات مرتب کیے ہیں۔ اچھا لباس، عمدہ غذا اور دیگر سہولتیں جو ہیں وہ بچوں کی جسمانی نشوونما پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ معاشی خوشحالی کا ویسے بھی براہ راست تعلق جو ہے وہ آپ کی اوسط عمر میں اضافے سے ہوتا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک کی مثال ہمارے سامنے ہے، جہاں کے ترقی پذیر ممالک کے مقابلے میں جہاں کی اوسط عمر کافی بہتر ہے۔ کس کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں جیسے پسماندہ ممالک ہیں یا ترقی پذیر ممالک ہیں، وہاں بیماریوں کی شرح نے اوسط عمر کم کر دی ہے، لوگ زیادہ بیمار ہوتے ہیں یا بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، کم عمر میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور جبکہ یہ صورتحال ترقی یافتہ ممالک میں ہمیں نسبتاً بہتر طور پر نظر آتی ہے۔ نیکسٹ فیکٹر ہمارے پاس ہے متوازن خوراک۔ بہترین جسمانی نشوونما کے لیے متوازن خوراک ایک تسلیم شدہ فیکٹر ہے، اور جسم کو صحت مند رکھنے کے ساتھ ساتھ جسم کے اعضاء اور ہڈیوں کو بھی پختہ بناتی ہے۔
فرد کی بہتر جسمانی نشوونما کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کو متوازن خوراک جو ہے وہ فراہم کی جائے، اور خاص طور پر والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی خوراک پر بھرپور توجہ دیں، اور اساتذہ اس سلسلے میں والدین کی رہنمائی کر سکتے ہیں کہ وہ متوازن خوراک یا اچھی خوراک کے حوالے سے انہیں گائیڈ لائن دے سکتے ہیں۔ ناقص خوراک بچے کی جسمانی نشوونما پر برے اثرات مرتب کرتی ہے، اور بچے مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں، اور ان میں بہت سے نقائص پیدا ہو سکتے ہیں، اور جب لازمی سی بات ہے بچہ کمزور جسم ہوگا اور لاغر جسم ہوگا اور وہ مختلف بیماریوں کی آماجگہ ہوگا اس کا جسم، تو وہ اپنی ذمہ داریوں کو بہت بہتر طریقے سے انجام نہیں دے سکتا، تعلیم سے بھی دور بھاگے گا، اور اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ متوازن اور بہتر اور اچھی غذا جو ہے بچوں کی جسمانی نشوونما کے لیے بنیادی ایک وصف یا بنیادی عامل کی حیثیت رکھتی ہے۔ مناسب آرام اور نیند۔ مناسب آرام اور نیند بھی جسمانی نشوونما کے لیے اتنے ہی اہم ہیں جتنی دیگر ضروریات۔ انسانی جسم میں بے شمار اعضاء یا نظام جو ہیں وہ مصروف کار ہوتے ہیں، اور ایک خاص وقت کے بعد ان سب کو آرام اور سکون کی ضرورت ہوتی ہے، چنانچہ نیند، آرام اور مناسب وقفہ جو ہے وہ جسمانی صحت کے لیے بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا قدرت نے بھی انسانی جسم کو آرام دینے کے لیے ایک دورانیہ طے کر دیا ہے، رات کا وقت آپ کے آرام کے لیے ہے، سونے کے لیے ہے، تاکہ انسانی جسم جو ہے وہ اپنی اس کمی یا کمزوری کو جو پورا دن کام کرنے سے اس کے اندر آ جاتی ہے اس کو پورا کر سکے۔ نیند سے تمام جسم دوبارہ حرکت میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تازہ دم ہو جاتا ہے۔ انسانی جسم جو ہے وہ بالکل ایک مشین ہی کی طرح ہے، جس طرح سے مشین کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح سے انسانی جسم کو بھی مخصوص دورانی کے بعد آرام درکار ہوتا ہے۔ اگر آپ اسے آرام فراہم نہ کریں یا اس کی سکون یا اس کی نیند کا بندوبست نہ کریں تو پھر جسمانی نشوونما جو ہے اس کو شدید طور پر متاثر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اور اہم فیکٹر جو کہ فرد کی جسمانی نشوونما پر اثر انداز ہوتا ہے وہ مناسب آرام اور نیند ہے۔ رہائشی سہولتوں اور خوشی اور غم دونوں کا گہرا تعلق ہے، اور یہ بھی بچے کی جسمانی نشوونما پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ گھر کے ماحول میں بچہ تمام اچھی اور بری عادتیں سیکھتا ہے۔ گھر میں اگر بہتر رہائشی سہولیات میسر نہیں ہیں تو بچہ بہت دل برداشتہ ہوتا ہے۔ ویسے بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں کم آمدنی والے افراد کو بہتر رہائشی سہولتیں میسر نہیں ہیں۔ بچے اپنے سے اعلیٰ گھروں کو دیکھ کر یا لوگوں کے پاس موجودگی کے سہولتوں کو دیکھ کر سوچتے بھی ہیں اور محسوس بھی کرتے ہیں کہ وہ کیوں اس طرح کے گھروں میں نہیں رہ سکتے، یا ان کے پاس کیوں وہ والی تمام سہولتیں اور آسانیاں میسر نہیں ہیں جو کہ باقی لوگوں کو میسر ہیں۔ یہ سوچ جو ہے وہ بچے کے اندر خوشی یا غم کا احساس پیدا کرتی ہے، اور یہ خوشی یا غمی بھی بچے کی جسمانی نشوونما پر اثر انداز ہوتی ہے۔ گھر میں اگر کوئی فرد بیمار ہو جائے، کوئی پریشانی ہو، کوئی دکھ تکلیف کی کیفیت ہو تو بچے بھی جسمانی اور ذہنی طور پر بے چین ہو جاتے ہیں، اور یہ بے چینی جو ہے وہ ان کی نشوونما یا والدگی کے راستے میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہے۔ بعض بچے تو بہت ہی کمزور ہوتے ہیں اور وہ عموماً ان تمام تر اس پریشر کو برداشت نہیں کر سکتے اور زیادہ بھی نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ بچے کے نشوونما میں یہ جو فیکٹرز ہیں ان پر والدین اور اساتذہ نظر رکھیں، اور جہاں تک ممکن ہو جس چیز کو آپ بہتر کر سکتے ہیں یا اس میں بہتری کی گنجائش موجود ہے تو اس کو بہتر کرنے کی کوشش بھی کی جانی چاہیے۔ جذباتی آسودگی۔ جذبات انسانی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جذباتی تقاضوں کی تسکین فرد کی جسمانی نشوونما پر بھی بڑی خوشگوار اثرات مرتب کرتی ہے۔ اگر والدین اور اساتذہ طلباء کو بے جا تشدد کا نشانہ بنائیں یا انہیں ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہیں، انہیں روک ٹوک کریں یا ان کی حوصلہ افزائی نہ کریں تو بچوں میں عموماً اس طرح کے رویوں سے منفی جذبات جنم لیتے ہیں۔ ان جذبات کی موجودگی میں بچے احساس کمتری، مایوسی اور ناامیدی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جن کے اثرات کے نتیجے میں بچہ جسمانی طور پر متاثر ہوتا ہے۔ تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جذباتی انتشار یا عدم مطابقت جو ہے پورے جسمانی نظام کو متاثر کرتے ہیں، اور نظام اور خیر آپ کو علم ہوگا نظام یعنی ہمارا جو کھانے پینے کا اور ہضم کرنے کا نظام ہے وہ فوراً متاثر ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب شدید غصے میں ہوتے ہیں بعض وقت بھوک نہیں لگتی، کچھ لوگوں کو بھوک زیادہ تیز لگنا شروع ہو جاتی ہے، یا جب خوشی اور غم جو ہے دونوں کیفیتوں شدت پہ ہوتی ہیں یا پیک پہ ہوتی ہیں تو اس وقت بھوک
کا مٹ جانا یا بھوک کا زیادہ لگنا یہ عام مشاہدے میں دیکھا گیا ہے۔ اس طرح دیگر عضلات بھی جذباتی آسودگی سے متاثر ہوتے ہیں۔ بچوں کو جذباتی اعتبار سے ایک ساؤنڈ ماحول فراہم کرنا والدین اور اساتذہ دونوں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ جذباتی اعتبار سے ایک مطمئن اور آسودہ ماحول جو ہے وہ بچوں کی جسمانی نشو پر بھی بھرپور طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ وہ تمام تر عوامل ہیں جو کہ بچے کی جسمانی نشو پر براہ راست یا بالواسطہ طریقے سے اثر انداز ہوتے ہیں، اور ان کی واقفیت تعلیمی اداروں میں اساتذہ کے لیے اور گھروں میں والدین کے لیے ضروری ہے، تاکہ ان عوامل کو پر نظر رکھی جا سکے، اور ان میں کہیں بھی کوئی کمی یا کمزوری ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا سکے، کیونکہ جسمانی اعتبار سے صحت مند افراد ہی ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ انفرادی طور پر وہ اپنی زندگیوں کو کامیاب طریقے سے گزارنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، بلکہ ایک صحت مند فرد جو ہے وہ معاشرے کی ترقی میں بھی اپنا کردار مؤثر طریقے سے ادا کر سکتا ہے۔ ہمارا آج کا دوسرا ٹاپک ہے جسمانی نشو و نما کی تعلیمی اہمیت۔ کسی بھی فرد کی زندگی میں جسمانی صحت کو اہم تصور کیا جاتا ہے۔ اگر بچے جسمانی طور پر صحت مند اور توانا نہ ہوں تو کسی قسم کی تعلیم و تربیت سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اساتذہ اور والدین کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ عمر کے مختلف درجوں میں بچوں کی نشو و نما کی خاطر خواہ دیکھ بھال کریں اور ان کی رہنمائی بھی کریں، تاکہ جہاں کہیں کوئی کمی ہے اس کو پورا کیا جا سکتا ہو۔ جسمانی نشو و نما کی تعلیمی اہمیت کے حوالے سے ہم 2 ادوار کا جائزہ لیں گے، اس لیے کہ ان 2 ادوار میں عموماً بچوں میں جسمانی اعتبار سے زیادہ تبدیلیاں آتی ہیں جن کا جائزہ لیا جا سکتا ہے، اور یہ ادوار ہے بچپن کا دور، اور دوسرا ہے بلوغت کا دور۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچپن کے دور میں تغیرات کی نوعیت کیا ہوتی ہے، اور اس مرحلے پر تعلیمی اعتبار سے والدین اور اساتذہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ بچپن کے دور میں بچوں میں چونکہ بہت سی جسمانی تبدیلیاں یا تغیرات آ چکی ہوتے ہیں جو کہ بچے کو باعمل بنا دیتے ہیں۔ اس کے اعضاء میں طاقت آ چکی ہوتی ہے، وہ بہت بھاگ دوڑ یا کھیل کود میں شریک ہونا چاہتا ہے، بھاگ دوڑ والے کام کرنا چاہتا ہے، اور خاموشی سے ایک جگہ بیٹھنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ یعنی بچے ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں، وہ اپنے اندر صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور اس کو منوانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور ہر ممکن طور پر بھاگ دوڑ یا کھیل کود میں شریک ہوتے ہیں۔ اس عمر میں بچوں کو کنٹرول کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ وہ مرحلہ ہے جب بچے کی تعلیم کا آغاز ہو چکا ہوتا ہے، بچے جو ہے وہ اسکول جانا شروع کر دیتے ہیں، چنانچہ استاد پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ کس طرح سے بچوں کو کنٹرول کریں، کیونکہ بچوں میں انرجی لیول بہتر ہے اور وہ ٹک کر بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں، تو لیکن استاد نے ان کو تعلیم بھی دینی ہے، اور چنانچہ استاد پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ خیال رکھے کہ بچوں کو کھیل کھیل میں کس طرح سے تعلیم کی طرف متوجہ کرے، تاکہ بچے جو ہیں وہ اکتاہٹ کا شکار نہ ہوں اور کچھ سیکھنے میں بھی کامیاب ہو جائیں، لیکن ڈسپلن کی پابندی بھی کریں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ڈسپلن اس قسم کا نہ ہو کہ بچوں کو بہت ہی سختی کی جائے یا ان کو مار پیٹ کی جائے، بلکہ ان کو اس حد تک آزادی دیں کہ بچہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کسی حد تک اپنی صلاحیتوں کا اظہار بھی کر سکے، لیکن ساتھ ہی اسے یہ احساس بھی دلایا جائے کہ تعلیمی ادارے میں اسے کچھ اصول یا ضابطوں کی پابندی بھی ہر حال میں کرنی ضروری ہے۔ پھر بچوں کو مختلف جگہوں پر، یعنی کھلی جگہوں پر، پارک میں یا تاریخی مقامات پر بھی لے کے جایا جا سکتا ہے، تاکہ وہ بھاگ دوڑ کر سکیں، اور کھیل کود والا ان کی جو خصوصیت ہے وہ بھی، اس کی بھی تسلی ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کچھ سیکھیں بھی، کچھ نئی چیزوں کو دیکھیں بھی، ان کی آبزرویشن بہتر ہو، چیزوں کے بارے میں معلومات بھی بہتر طور پر حاصل کر سکیں۔ اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کھیل میں بچوں میں تعلیم کا فریضہ جو ہے وہ انجام دیا جا سکتا ہے۔ حفظان صحت کے اصولوں پر چلتے ہوئے بچے کی غذا، آرام اور جسمانی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ مناسب ورزش، کھیل اور سیر و تفریح کا بھی مکمل انتظام کیا جائے، کیونکہ جسمانی صحت سے غفلت جو ہے وہ بچے کی نشو و نما پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ پھر دیکھا گیا کہ بچپن کے دور میں وزن جو ہے وہ قد کی نسبت زیادہ تیز رفتاری سے بڑھتا ہے، اس لیے بچوں کی جسامت میں فرق پڑ جاتا ہے، اور بعض میں تو وزن جو ہے زیادہ رفتار سے بڑھتا ہے، کچھ کم رفتار میں، لیکن چونکہ کچھ میں کم رفتار میں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کلاس روم میں کرسیاں جو ہیں عموماً ایک ہی سائز کی ہوتی ہیں، اور جو بچے زیادہ صحت کے اعتبار سے باقی بچوں سے بہتر ہیں ان کے لیے نارملی کرسیوں کا سائز مناسب نہیں ہوتا، بچے
انہی جگہوں پر بیٹھنے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن وہ ان کے لیے سوٹیبل نہیں ہوتی، اس طرح سے وہ غلط نشست و برخاست کے عادی ہو جاتے ہیں، اور اس بد احتیاطی کی وجہ سے ان کی جسمانی نشوونما بھی بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ چنانچہ اس مسئلے کا حل اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ کلاس روم میں 2 مختلف سائز کی کرسیاں رکھی جائیں، تاکہ بچے اپنی جسمانی ساخت یا سائز کے اعتبار سے بیٹھنے کے لیے صحیح چیز کا انتخاب کر سکتے ہوں۔ بچپن کے دور میں پھر بچوں کی ہڈیاں جو ہیں وہ سخت ہو جاتی ہیں، اعضاء بہتر ہو جاتے ہیں، طاقت آ جاتی ہے، بچے طاقت والے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن احتیاط ہر حال میں پیش نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ خدا نخواستہ کوئی ایسی چوٹ نہ لگ جائے جو کہ ساری عمر کا روگ کا باعث بن جائے، اس سے ان کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں یا ان کو زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہو۔ پھر بچپن کا دور ایسا ہے، اس میں بچوں کے دودھ کے دانت جو ہے وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کی جگہ پکے دانت یا اصل دانت جو ہے وہ نکلتے ہیں۔ بچہ جو ہے دوسرے بچوں کی مذاق کا نشانہ بھی بنتا ہے، اور بچے بعض کہتے ہیں کہ دانت کہاں گئے، تو چوہے لے گئے، دیکھیں تو بچہ عجیب سی کیفیت محسوس کرتا ہے۔ اس مرحلے پر والدین اور اساتذہ دونوں کی طرف سے احتیاط کی ضرورت ہے کہ بچہ کسی دوسرے بچے کی غلط رویے کا نشانہ تو نہیں بن رہا ہے، یہ مذاق کا نشانہ تو نہیں بن رہا ہے۔ پھر بچوں کا وقتاً فوقتاً چیک اپ بھی کرواتے رہنا چاہیے، اور ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل بھی کرتے رہیں، تاکہ خدا نخواستہ کوئی چھوٹی موٹی بیماری یا کوئی تکلیف ہے تو اس کو وقتی طور پر چیک کیا جا سکے، اور اس کا روک تھام کے لیے مناسب اقدامات جو ہیں وہ کیے جا سکتے ہوں۔ جسمانی نشوونما کے اعتبار سے دوسرا دور جو کہ اہمیت کا حامل ہے اور جو توجہ طلب ہے، وہ ہے بلوغت کا دور۔ اس دور میں بچے میں بہت ساری جسمانی تبدیلیاں پذیر ہو چکی ہوتی ہیں، اس کا جسم جو ہے اس میں مختلف اعضاء جو ہے وہ مکمل ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے اور بچہ عموماً اس دور میں بڑا جو ہے وہ عجیب کیفیت کا شکار ہوتا ہے، اگر مناسب مدد اور رہنمائی نہ ملے تو بعض اوقات بچے چڑچڑے، بدتمیز اور جو ہے عدم برداشت کے رویوں کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس مرحلے پر بچوں کو، یعنی اس عمر میں بچوں کو ہلکی پھلکی ورزش کی طرف متوجہ کرنا چاہیے، تاکہ جسم میں آنے والی تبدیلیوں کے ساتھ وہ ایڈجسٹ بھی کر سکیں، اور جسم جو ہے وہ ان کی اپنی تکمیل میں کسی قسم کی رکاوٹ کا شکار نہ ہو۔ اب اس مرحلے پر بچوں کو صحیح مدد اور رہنمائی بھی درکار ہوتی ہے۔ یہ ذمہ داری والدین اور اساتذہ دونوں کی ہے کہ بچوں میں پیدا ہونے والی جو جسمانی تغیرات ہیں ان میں بچوں کی صحیح رہنمائی کریں، ان کو منفی سوچوں سے دور رکھنے کی کوشش کریں، اور مختلف ایسی سرگرمیوں میں بچوں کو مصروف رکھنے کی کوشش کی جائے جس میں ان کی صلاحیتیں جو ہیں ان کو تسکین مل سکتی ہے۔ یہ مصوری بھی ہو سکتی ہے، باغبانی بھی ہو سکتی ہے، نقاشی بھی ہے، نرسنگ ہے، یا فنون لطیفہ بھی، کوئی بھی فیلڈ یا کوئی بھی ایسی چیز جس میں بچہ دلچسپی لیتا ہے اور اسے کم از کم کچھ سیکھنے میں کامیاب ہو، اس میں اپنے وقت کو پازیٹیو طریقے سے استعمال کر سکتا ہو، تو والدین اور اساتذہ کو بچوں کی رہنمائی بھی کرنی چاہیے اور مدد فراہم کریں، تاکہ اپنے وقت جو ہے وہ صحیح طور پر استعمال کر سکیں۔ وقت کا صحیح استعمال ان کو جسمانی اعتبار سے بہتر طور پر آگے بڑھنے میں مددگار ثابت ہوگا، اور وہ منفی سوچوں سے بھی محفوظ رہیں گے۔ پھر یہ کہ بچے چونکہ جسمانی اعتبار سے بڑے لگتے ہیں، بڑے ہو چکے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے بھی شروع کر دیتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں تو ہماری اپنی سوچ ہے، ہم اپنے طور پر فیصلے کر سکتے ہیں، اور چنانچہ وہ والدین یا اساتذہ کی طرف سے روک ٹوک یا اعتراض یا تنقید اور طنز یا ڈانٹ ڈپٹ کو برداشت نہیں کرتے۔ والدین کو یہاں پہ اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ بچوں کو مار پیٹ سے گریز کریں، اور اساتذہ بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ پوری کلاس کے سامنے بچوں کو ذلیل نہ کریں، ان کا مذاق نہ اڑایا جائے اور ان کی ڈانٹ ڈپٹ نہ کی جائے، کیونکہ اس مرحلے پر یہ ساری اس طرح کے رویے جو ہے بچوں کی شخصیت کو ابھارنے کی بجائے دبانے کا باعث بن جاتے ہیں۔ پھر وقتاً فوقتاً بچوں کا طبی معائنہ بھی کرواتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ بچوں میں آنے والی جسمانی تبدیلیاں بعض اوقات ظاہری طور پر بھی ان کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہیں، جیسے بچوں کے چہرے پہ دانے وغیرہ نکل آتے ہیں یا دیگر ایسی تبدیلیاں جن سے بچے ایڈجسٹ نہیں کر سکتے، تو بچوں کا طبی معائنہ جو ہے کروانا بھی ضروری ہے، تاکہ ان کا بھی ذہن مطمئن ہو جائے، اور وہ جب انہیں تسلی ہوگی کسی بھی معاملے کے حوالے سے، تو ان کے لیے جسمانی اعتبار سے بڑھنا اور پھر اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرنا نسبتاً بہتر ہو جائے گا۔ پھر اگر ہم نصاب سازی کے حوالے سے دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تعلیمی اعتبار سے بچوں کی
تعلیمی نصاب جو ہے اس کی تشکیل کرتے ہوئے بھی اس بات کو پیش نظر رکھا جائے کہ مختلف عمر میں بچوں میں صلاحیتوں کی نوعیت کیا ہوتی ہے، ان میں آنے والی تبدیلیاں کس قسم کی ہوتی ہیں اور وہ کیا کام کر سکتے ہیں اور کون سے کام یا رویے ایسے ان کا اظہار وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ چنانچہ نصاب بھی ایسا ہونا چاہیے جس سے بچے اپنے اوپر بوجھ تصور نہ کریں اور انہیں اپنے پسند کے شعبے اور مضامین کا انتخاب کرنے کی آزادی ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں اور اپنے دلچسپیوں کے مطابق مضامین کا انتخاب کر سکیں اور اس سے کے بدولت ملک اور معاشرے کے لیے فائدہ مند یا کارآمد ثابت ہو سکتے ہوں۔